لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ. چشم عالم میں نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت اصحاب و آل مصطفیٰ. بوتے بدر مصطفیٰ یہ ہے ہلال مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے خلق خدا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے. جبین و رخ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم جبین و رخ محمد کے تجلی تجلی ہے. جسے شمس و ضحیٰ کہیے جسے بدر الدجا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا نام ہے مرحبا صلی علیہ کہیے. تمام حضرات عبادت کی نیت سے بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھیں. محترم دوستو بزرگوں اور معزز سامعین حضرات،
19 فروری سن 2016 ہم یہاں موتی جامع مسجد گلگت بلتستان میں اپنے محسن اعظم برادر اکبر خطیب اسلام مجاہد اسلام وکیل صحابہ و اہل بیت اور امام سیاست گلگت بلتستان کی پہچان اور عظیم مذہبی اور سیاسی رہنما عزت مآب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت اور آپ کی انتہائی محبت اور آپ کی ایسی شفقت سے زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی اس موتی جامع مسجد گلگت بلتستان کے اندر پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا. دلی دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ بزرگوں کی اور مجھ عاجز کی اس حاضری کو قبول منظور فرما لیں اور اس اجتماع کو یہاں پہ مل بیٹھنے کو پروردگار عالم ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا سبب بنا. عزیز دوستو، خطیب پاکستان حضرت مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے بولنا، تقریر کرنا، گفتگو کرنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہو. لیکن چونکہ ہم کچھ سال اکٹھے پڑے ہیں پنجاب کے اندر ضلع مظفر گڑھ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ قاسمیہ شرف الاسلام کے اندر، تو اس نسبت سے، اس توسط سے کچھ گفتگو میں کروں گا. لیکن ابتدا میں عرض کروں، آپ میرے مزاج سے واقف نہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. چونکہ ہمارا پنجاب ایک ریگستانی علاقہ ہے اور آپ کا ایک پہاڑی علاقہ ہے. سادے پہاڑی علاقے میں رہنے والے، جس طرح پہاڑ سخت ہوتے ممکن ہے یہاں کے لوگ بھی سخت ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی بات سمجھ آئے گی، ذوق سے بیٹھیں گے، شوق سے بیٹھیں گے، دل لگی کے ساتھ اور مکمل توجہ میری طرف رکھیں گے، تو جو بات سمجھ آئے گی آپ بیداری کا ثبوت کیسے دیں گے؟ ایسے نہیں، بلند آواز سے بیداری کا ثبوت کیسے دیں گے؟ اور بلند آواز سے. ہاں، تو چونکہ میرا ایک اپنا مزاج ہے، جتنے میں تقریر کرتا ہوں مولانا کا مزاج تو اس سے زیادہ ماشاءاللہ ہے. تو جس طرح آدھا ہم بولتے ہیں، ہمارا پنجاب کے خطیب آدھا مجلس سے بلواتا ہے تاکہ کوئی نیند میں نہ رہے. اور ابتدا میں یہ بھی عرض کر دوں مولانا کے توسط سے کہ خاموشی عبادت ہے. خاموشی کیا ہے؟ بول تو یہ جو سمجھتے ہیں اس کو، خاموشی کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن مولانا کے نظر قیمتی جملہ کرتا ہوں کہ ہر جگہ پہ بھی خاموشی عبادت نہیں، کہیں پہ بولنا عبادت ہے اور کہیں پہ چپ عبادت ہے. خاموشی بھی عبادت ہے اور اللہ کی یاد میں بولنا بھی عبادت ہے. اب توجہ کریں، میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع ہونے کا حکم فرمایا. میرے نبی کے قریب، میرے نبی کے دیوانے مستانے پروانے ایسے جمع ہو گئے جیسے شمع کے قریب پروانے جمع ہوتا. جو بات ہو بیٹے وہی کہتے سبحان اللہ.
سبحان اللہ. میرے نبی نے بلایا تو نبی کے قریب نبی کے دیوانے مستانے پروانے جلدی جلدی جمع ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں میرے مریدوں میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے. دن بھی گزارے ہیں رات بھی گزاری ہے صبح بھی گزاری ہے شام بھی گزاری ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ تجارت بھی کی ہے کاروبار بھی کیا ہے لین دین بھی ہوئے معاملات بھی ہوئے خوشی اور غمی کے معاملات بھی ہیں دکھ اور سکھ کے معاملات بھی ہوئے. زندگی کے اندر کئی نشے و فراز آتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ بڑا قیمتی جملہ انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. ایک ایک جملہ ایک ایک لاکھ روپے کا ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سونے کو بھی دیکھا چاندی کو بھی دیکھا ہیرے جواہرات کو بھی دیکھا درہم دنانیر کو بھی دیکھا لیکن میرے آقا نے فرمایا میں محمد عربی سونے سے پیار نہیں کرتا چاندی سے پیار نہیں کرتا ہیرے جواہرات سے پیار نہیں کرتا درہم دنانیر سے پیار نہیں کرتا. کسی چیز کی بھی میرے دل کے اندر محبت نہیں ہے. اگر میرے دل کے اندر محبت ہے پیار ہے تو صرف تین چیزوں کا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حبب الی من دنیاکم ثلاث. کہ رب العالمین نے مجھ محمد عربی کے دل کے اندر تین چیزوں کی محبت کو ڈال دیا. میں تین چیزوں سے پیار کرتا ہوں تین چیزیں مجھ سے پیار کرتی ہیں. رب العالمین نے میرے دل کے اندر تین چیزوں کی محبت کو ڈال دیا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سننے کے لیے بےتاب ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے تاکہ حضور کی پسند کو ہم اپنی پسند بنا لیں. جو حضور کی پسند ہے وہ ہماری پسند بن جائے. جس سے حضور پیار کرتے ہیں ہم بھی اسی سے. سیرت نبی اور تعلیمات نبی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کوئی چیز پسند کریں جو ہمارے پیغمبر سے پسند نہیں ہے. ہم انہی چیزوں کے اوپر عمل کریں جن کی رحمت عالم نے ہمیں تعلیم دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیب والمرأة الصالحة وجعلت قرة عینی فی الصلاة. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ محمد عربی کی سب سے پہلی پسند کی چیز یہ ہے کہ الطیب میں محمد عربی خوشبو کو پسند کرتا ہوں. کیسی کو پسند کرتا ہوں؟ الطیب خوشبو پسند ہے. رب العالمین نے میرے نبی کی اس پسند کو کتنا اعلیٰ بنا دیا کتنا عرفہ بنا دیا کتنا اونچا مقام دے دیا. علامہ خلیل احمد قاسم صاحب کی موجودگی میں قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو نہ بھی لگاتے پیغمبر عطر نہ بھی لگاتے پھر بھی میرے نبی کی جسم سے خوشبو کے مہکار آتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند اتنا اعلیٰ بنی میرے نبی کی داڑھی مبارک سے خوشبو کے مہکار پیغمبر کے چہرے انور سے خوشبو کے مہکار میرے نبی کے لحاف مبارک سے خوشبو کے مہکار پیغمبر کی پگڑی مبارک سے خوشبو کے مہکار میرے نبی کی زلف مبارک سے خوشبو کے مہکار میرے نبی کے ہاتھ مبارک سے خوشبو کے مہکار پیغمبر کے سینہ مبارک سے خوشبو کے مہکار. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ اور مدینہ سے بھی خوشبو کے مہکار. اگر توجہ ہو تو قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں میرے نبی کے کرتا مبارک سے بھی خوشبو کے مہکار. اگر توجہ ہو تو مزید قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیتے ہیں اس چیز سے بھی خوشبو کے مہکار. پیغمبر جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اس جگہ سے بھی خوشبو کے مہکار. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے ہیں اس راستے سے بھی خوشبو کے مہکار. جو ذوق میں بیٹھے وہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. جو نبی کے عاشق دیوانے مستانے پروانے بیٹھے وہی کہیں گے سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر ابو بکر صدیق آتے ہیں میرا
عقیدہ صدیق کی صداقت سے بھی خوشبو کے مہکار. عمر تلوار ایک طرف رکھ کے میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں. عمر کی عدالت سے بھی خوشبو کے مہکار. عثمان غنی اپنے مال و دولت کے انبار محمد عربی کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں. عثمان کی سخاوت سے بھی خوشبو کے مہکار. علی شیر خدا بچپن کے اندر میرے نبی کی خدمت میں ہے, پیغمبر کی پرورش میں ہے. علی کی شجاعت اور بہادری سے بھی خوشبو کے مہکار. آگے بڑھ کے اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں نا, امیر معاویہ کی سیاست اور تدبر سے بھی خوشبو کے مہکار. حبشے کے کالے بلال سے بھی خوشبو کے مہکار. توجہ ہے. کون نبی محمد مصطفیٰ. میرے آقا نے فرمایا الطیب, میرے آقا نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے, میں خوشبو سے پیار کرتا ہوں, خوشبو مجھ سے پیار کرتی ہے. یہ خوشبو لگانا کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے, خوشبو لگانا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, بلکہ خوشبو لگانا میرے آقا کی سنت ہے. کہتے سبحان اللہ. رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب, مجھے خوشبو پسند ہے. وقت کا دامن اتنا تنگ ہے کہ طویل گفتگو تو نہیں ہو سکے گی, لیکن دوستوں میں کہا کرتا ہوں نا, اس نبی کے جسم سے کیوں نہ خوشبو کے مہکار ہے, اس لیے کہ وہ خدا ہے. یہ محمد مصطفیٰ ہے, خدا بنانے والا, میرے نبی بننے والا. خدا بنانے میں با کمال ہے, میرے نبی بننے میں با کمال ہے. اور خدا بنانے میں بے مثال ہے تو میرے نبی بننے میں بے مثال ہے. وہ احد ہے, یہ احمد ہے, وہ رب ہے, یہ شاہ رب ہے, وہ رب ذوالجلال ہے, یہ آمنہ کلال ہے, وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے. ہمارے علاقے میں جب خطیب اتنا زور لگاتا ہے تو میں نے کہا اب آپ جو ہے نا خطیب سے بہت زیادہ ہوتے ہو, لیکن آپ جتنا بھی زور لگا لیں میری آواز آپ سے بھی زیادہ ہو. اب تو کہتے ہیں سبحان اللہ. مولانا اگر اجازت دے تو مزید قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں. یہ مولانا کے سامنے میں ایک سبق سنانے کے غرض سے, چونکہ ایک لحاظ سے مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب میرے استاد بھی ہیں. شاید جتنا گلگت بلتستان کے اندر مولانا کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, یہ منہ کی خوشامد اور تعریف نہیں, ہمارے پاکستان اور پنجاب کے اندر اس سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. الحمدللہ کہتے ہیں یار, یہ آپ کی گلگت کی پہچان ہے. میں نے گلگت کو پہچانا ہی مولانا کی وجہ سے. ہم جب پہلے سنا کرتے تھے گلگت گلگت, ہم تو ڈرتے تھے یار گلگت کیسا ہوگا, لیکن مولانا کی توسط سے جب یہاں پہ لوگوں کے اندر پیار دیکھا, محبت دیکھی, یقین جانی ہے یہ علماء کی اور مدارس کی برکت ہے. توجہ ہے. آقا نامدار حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی, مقام کتنی, شان کتنا, ایسے اتنی خوشبو کے مہکار آئے. میں کہا کرتا ہوں نا, رب العالمین نے فرمایا توحید میری ہوگی, رسالت محمد مصطفیٰ کی ہوگی, زمین میری ہوگی, اس کے اوپر حکومت اور بادشاہی محمد مصطفیٰ کی ہوگی. رب العالمین نے فرمایا یہ آسمان میرے ہیں, اس کے اوپر سیر کرنے والا محمد مصطفیٰ ہوگا. توجہ, بڑا قیمتی جملہ. خدا آسمانوں کو بنانے والا, میرے نبی آسمانوں کی سیر کرنے والا. خدا سدرت المنتہا بنانے والا, میرے نبی سدرت المنتہا سے بھی آگے جانے والا. اور خدا عرش معلیٰ بنانے والا, میرے نبی عرش معلیٰ کی سیر کرنے والا. اور خدا جنت بنانے والا, میرے نبی اپنے امت کو جنت میں پہنچانے والا. کون نبی محمد مصطفیٰ. میں کہا کرتا ہوں دوستو, رب العالمین نے فرمایا میرے نبی محمد مصطفیٰ چہرہ کھول کے بیٹھے گا, میں قرآن کے اندر والضحیٰ کے لقب عطا کر دوں گا. میرے نبی محمد مصطفیٰ زلفے بچیر کے بیٹھے گا, میں قرآن کے اندر واللیل کے لقب عطا کر دوں گا. میرے نبی محمد مصطفیٰ سرما لگا کے بیٹھے گا, میں ماذا والبصر وما طغیٰ کے لقب عطا کر دوں گا. میرے نبی محمد مصطفیٰ بکری سجا کے بیٹھے گا, میں طٰہٰ اور یاسین کے لقب عطا کر دوں گا. میرا نبی محمد مصطفیٰ سینہ
صدرہ کا کہ لقب عطا کر دوں گا. میرے نبی محمد مصطفیٰ ہاتھ کا اشارہ کرے گا, میں ید اللہ فوق ایدیہم کے لقب عطا کر دوں گا. توجہ, گلگت کے دوستوں قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا میرے نبی محمد مصطفیٰ مکہ مدینہ میں داخل ہوگا, میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے لقب عطا کر دوں گا. میرے نبی محمد مصطفیٰ مکہ مدینہ سے باہر نکل کے پہاڑوں کی سیر کرے گا, میرے نبی زمین کے اوپر چلے گا تو میں قرآن کے اندر قل سیروا فی الارض کے لقب عطا کر دوں گا. میرے نبی محمد مصطفیٰ ابو بکر کو اپنے سینے سے لگائے گا تو میں قرآن کے اندر اولئک هم الصادقون کا لقب عطا کر دوں گا. اور میرے نبی کے قدم میں آئے گا, میں اولئک هم المفلحون کے لقب عطا کر دوں گا. عثمان غنی میرے نبی کے قدموں میں بیٹھے گا, میں اولئک هم المتقون کے لقب عطا کر دوں گا. علی شیر خدا بچپن کے اندر میرے نبی کی خدمت میں پرورش میں آئے گا, میں قرآن کے اندر اولئک هم الراشدون کے لقب عطا کر دوں گا. نہیں, بڑا قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق سے لے کے علی شیر خدا تک, علی شیر خدا سے لے کر حبشے کے کالے بلال تک, حبشے کے کالے بلال سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک, یہ ساری جماعت میرے نبی کی مرید بن جائے گی. میں قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب عطا کر دوں گا. اور رب العالمین نے فرمایا میرا نبی تیری عظمت اتنا ہے, شان اتنا ہے, مقام اتنا ہے, بلندی اتنا ہے, درجات اتنا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے نبی تیرے بعد اس دین کی اشاعت کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے یہ علماء اٹھیں گے. میں قرآن کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے لقب عطا کر دوں گا. رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی محمد مصطفیٰ تیری امت کے ایک فرد گلگت بلتستان سے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے گا, کوئی چترال سے نکلے گا, کوئی لنگر سے نکلے گا, کوئی فقیر پہاڑ پر سے نکلے گا. رب العالمین نے فرمایا دین کی تبلیغ کے لیے کوئی ایک آدمی بھی نکلے گا تو میں قرآن کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس کو لقب عطا کر دوں گا. توجہ ہے, انشاءاللہ میں نے کہا کہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا, ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی بناؤں گا. کون ہے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں کہا کرتا ہوں دوستو, سونے کی قدر سناروں سے پوچھ, لوہے کی قدر لوہاروں سے پوچھ, باغ کی قدر بہاروں سے پوچھ, گل کی قدر گلزاروں سے پوچھ, چاند کی قدر ستاروں سے پوچھ, قرآن کی قدر 30 پاروں سے پوچھ, میرے پیر حسین کی قدر حسین کے جانثاروں سے پوچھ, اور محمد کی قدر محمد کے یاروں سے پوچھ کہ نبی کا مقام کیا ہے, عظمت کیا ہے, شان کیا ہے. ایک مرتبہ آتا ہے نامدار حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات فرما رہے, آپ خطاب فرما رہے, آپ کا خطاب جاری ہے نا. اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کسی نے کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یار یہ ہاتھ پھیلانا اچھی بات نہیں ہے, بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے, محنت مشقت کیا کرو, کاروبار کیا کرو, تجارت کیا کرو, مزدوری کیا کرو. آج کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں. کملی والے نے فرما دیا تیرے گھر کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں 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 چیز موجود ہے. ان چیزوں میں سے ایک پیالہ بھی گنوا دیا. اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر ایک پیالہ بھی موجود ہے. کملی والے محمد کریم نے فرما دیا جاؤ پیالہ لے کے آ جاؤ نا. صحابی رسول گئے, پیالہ لے کے محمد عربی کی خدمت میں پیش کر دیا. آج اس مسجد کے اندر, اس جامع مسجد موتی کے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو غلہ منڈی کے تاجر ہوں گے, ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو سبزی منڈی کے, فروٹ منڈی کے تاجر بیٹھے ہوں گے. منڈی کے اندر کیسی بولی لگتی ہے, کہتے ہیں جس کی بولی زیادہ ہوگی سودا اسی کا ہو جائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ مبارک کے اندر وہ پیالہ لے لیا اور پیالہ ایسے اوپر بلند کر کے کملی والے نے فرما دیا او میرے یاروں, میرے جانثاروں, میرے حقداروں, جو اس کی قیمت زیادہ لگائے گا محمد عربی اپنے ہاتھوں سے پیالہ اس کو دے دے گا. اب یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ تو نہیں ہے, آپ نے مولانا سے
اس ہاتھ کی عظمت سنی ہوگی. نبی کے ہاتھ کے اندر کتنی برکت ہے, پیغمبر کے ہاتھ کے اندر کتنی عظمت ہے, کیا مقام ہے, کیا شان ہے. یہ تو میرے نبی کے ہاتھ ہے. پھر نبی کی زلف کا مقام کتنا, نبی کے چہرے کا مقام کتنا, نبی کے لعاب کا مقام کتنا. توجہ گلگت کے دوستو, میرے نبی کے ہاتھ کے اندر وہ پیالہ آ گیا. یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں. اگر میرے یہ نبی کا ہاتھ ایسے چاند کی طرف اٹھ گیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. میرے نبی کے ہاتھ مبارک ایسے اٹھے تو عمر تلوار ایک طرف رکھ کے محمد عربی کے قدموں میں آ جائے. میرے نبی کے ہاتھ مبارک یوں اٹھے تو ابو ہریرہ کی والدہ جو میرے نبی کو گالیاں نکالتی ہے, نبی کے ہاتھ اٹھے ابو ہریرہ کی والدہ بھی میرے نبی کے قدموں میں آ جاتی ہے. میرے نبی کے ہاتھ مبارک اگر حضرت جابر کے کھانے پہ لگ جائے, چند آدمیوں کو کھانا تو سینکڑوں کو پورا ہو جائے. میرے نبی کے ہاتھ مبارک سے لگا ہوا وہ لعاب مبارک اگر کڑوے کنویں میں چلا گیا تو مٹھاس مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے نبی کے لعاب مبارک سے یہ لگا ہوا ہاتھ مبارک علی شیر خدا کی دکھتی آنکھوں پہ لگ جائے, درد ختم ہو جائے, پہلے سے زیادہ نظر تیز ہو جائے. میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر صدیق اکبر کی زہر آلود ایڑی کے اوپر لگ جائے تو فرمایا زہر ختم ہو جائے اور شفا ہو جائے. میرے نبی کے ہاتھ مبارک اگر کمزور بکری کے اوپر لگ جائے, بکری طاقتور بن جائے اور دودھ کی نہریں جاری ہو جائے. دوستو, میرے نبی کے ہاتھ مبارک کے اندر کتنی عظمت, کتنی شان, کتنی مقام, کتنا درجہ ہے. میرے نبی نے ہاتھ مبارک کے اندر پیالہ لیا. پیغمبر نے فرمایا جو قیمت زیادہ لگائے گا محمد عربی پیالہ اس کو دے دے گا. کسی نے ایک, کسی نے دو, کسی نے تین. کھڑے ہو گئے عثمان غنی کہتے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عاشق دیوانے مستانے پروانے عثمان غنی کھڑے ہو کے عرض کرتے اللہ کے رسول نے اس کے 4 دینے کے لیے تیار. کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ 4 دینے کے لیے تیار ہو. ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے کوہنی لگا کے کہا عثمان تیرے پاس بھی پیسے بڑے فالتو آ گئے. مٹی کا پیالہ ہے, یہ لکڑی کا پیالہ ہے, اور تو نے قیمت اتنے زیادہ لگا دی. نبی کے عاشقوں, دیوانوں, مستانوں, پروانوں, عثمان غنی کا وہ قیمتی جملہ دل کے اوپر لکھنے کے قابل ہے. میرے پیارے عثمان نے, پیر عثمان نے فرمایا یار تیری نگاہ صرف اس پیالے پہ ہے, میری نگاہ کالے کپڑے والے پہ. میری نگاہ ہو رہے ہیں. مجھے تو نبی نے اپنی زبان والے سے جنت کی خوشبو دی ہے. میرے نبی کے ہاتھ کی کتنی عظمت ہے. آقا نامدار حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا, مقام کیا, ابھی تمہیں پہلی چیز بیان کرو الطیب. میرے آقا نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے. کیا پسند ہے؟ خوشبو پسند ہے. میں خوشبو سے پیار کرتا ہوں, خوشبو مجھ سے پیار کرتی ہے. میں کہا کرتا ہوں نا دوستو, علاقے کے سارے لوگوں کو جمع کر لو, ایک حق کو عالم کا مقابلہ نہیں, سارے عالم جمع کر لو. اللہ کے سچے بلی کا مقابلہ نہیں, سارے بلی جمع کر لو. ایک غوث کا مقابلہ نہیں, سارے غوث اکٹھے کر لو. ایک کتب کا مقابلہ نہیں, سارے کتب جمع کر لو. ایک ابطال کا مقابلہ نہیں, ابطال جمع ہو جائے. ایک تبع تابی کا مقابلہ نہیں, سارے تبع تابی جمع ہو جائے. ایک تابی کا مقابلہ نہیں, سارے تابی اکٹھے ہو جائے. ایک صحابی رسول کا مقابلہ نہیں. میرا عقیدے کی بات سنو نا, سارے صحابی جمع ہو جائے, اکیلے ابوبکر صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں. پھر یہ بھی عقیدے کی بات سنو نا, ساری دنیا ابوبکر صدیق بن جائے, اللہ کے ایک نبی کا مقابلہ نہیں, رسول کا مقابلہ نہیں, پیغمبر کا مقابلہ نہیں, اور سارے رسول جمع ہو جائیں, اکیلے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں. میرے نبی کے شان کتنے ہیں. میرے اور علامہ خلیل احمد قاسمی صاحب کے مشترکہ استاد, ہمارے پیر و مرشد ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالستار سے توسوی رحمت اللہ علیہ, شاید کسی نے نام سنا ہو. وقت کے ولی مولانا عبدالستار سے توسوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے نبی کا شان, مقام, عظمت کتنے اونچی ہے. فرمایا جس طرح اس زمین سے آسمان اعلیٰ ہے, ایسے ساری دھرتی سے ہمارے نبی کا شان اعلیٰ ہے. یہی عقیدہ ہے نا سب کا,
یہی عقیدہ ہے نا؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے نبی کی شان اعلیٰ، میرے نبی کی شان میری کا عقیدہ ہے وہی بولے میرے نبی کی شان، پیغمبر کی پگڑی مبارک کی شان، میرے نبی کی داڑھی مبارک کی شان، پیغمبر کے چہرے انور کی شان، سے جن کا عقیدہ ہے میرے نبی کے ہاتھ مبارک کی شان، میرے نبی کے کرتا مبارک کی شان اعلیٰ، تو پھر میں کیوں نہ کہوں میرے نبی کے صدیق کی شان، پیغمبر کے عمر کی شان، میرے نبی کے عثمان کی شان، میرے نبی کے علی کی شان، میرے نبی کے امیر معاویہ کی شان، میرے نبی کے حسن و حسین کی شان، پیغمبر کے مکہ مدینہ کی شان، میرے نبی کے بسملہ کی شان۔ دوستو میرے نبی کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ آقا انعامدار حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے، میں خوشبو سے پیار کرتا ہوں، خوشبو مجھ سے پیار کرتی ہے۔ وقت نے اجازت دیتا ورنہ اس الطیب کے اوپر مزید گفتگو کرتا، لیکن میں اپنی دوسری بات کی طرف آتا ہوں۔ کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ محمد عربی کی پسند کی دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا والمرأة الصالحہ، میرے آقا نے فرمایا مجھ محمد عربی کو امت کی نیک خاتون بھی بہت بڑی پسند ہے۔ کون سی خاتون؟ میرے آقا نے فرمایا جو عبادت میں اللہ کو راضی رکھتی ہو اور خدمت اپنے خاوند کو راضی رکھتی ہو۔ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور خاوند کی اس مقام کے اندر خاوند کے سوا کسی کو شریک نہ کرے، اس کے حقوق بھی ادا کرے، اس کے حقوق بھی ادا کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ محمد عربی کو امت کی یہ نیک خاتون بھی بہت بڑی پسند ہے۔ میرے آقا نے ایک اور موقع کے اوپر بڑا خوبصورت ارشاد فرما دیا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها، میرے آقا نے فرما دیا میری امت کی خاتون چار کاموں کی ضمانت مجھ محمد عربی کو دے دے، میں محمد عربی جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، میری امت کی خاتون پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت کے اوپر ادا کرے، بے شک زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتی نہ پڑھے، بے شک زیادہ تسبیحات نہیں کر سکتی نہ کرے، ہاں اگر کرے گی تو بہت بڑا نفع والا سودا ہے، بہت بڑی قیمتی بات ہے، لیکن پنجگانہ نماز اپنی پابندی کے اوپر ادا کرے، فجر کی نماز ادا کی، ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز ادا کی۔ میرے آقا نے فرمایا صامت شہرها، اگر رمضان کا مہینہ آ گیا تو رمضان کے روزے بھی اس نے پابندی کے ساتھ رکھنا شروع کر دیے۔ میرے آقا نے فرمایا احسنت فرجها، یہ میری امت کی خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی پاکدامنی کا خیال کرے، اپنی عزت اور ناموس کے اوپر کسی کتے بلے کو حملہ نہ کرنے دے، اپنی غیرت کا خیال کرے، اپنی عزت کا خیال کرے، اپنی پاکیزگی کا خیال کرے، اپنی ناموس کا خیال کرے۔ میرے آقا نے فرما دیا واطاعت بالها، چوتھا کام یہ ہے اگر یہ میری امت کی خاتون شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ شوہر کی کیا کرے؟ یہ مسئلہ تو گھروں میں جا کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ شوہر کی فرمانبرداری کرے، جس طرح ان کے حقوق ہیں اس طرح آپ کے بھی حقوق ہیں۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں نا عورت کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے حقوق ہیں۔ اللہ پاک دونوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا۔ آپ تو اچھے علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں تو ماشاءاللہ عورتوں کو مارتے پیٹتے گھاس کٹواتے کام کرواتے، پتہ نہیں کس قسم کا عورت خود لوگی عزیز دوستوں اور ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے یہ اسلام کا میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنا اسلام نے عورت کو مقام دیا کسی اور مذہب نے نہیں دیا، جتنا اسلام نے عورت کو تحفظ دیا، جتنا اسلام نے عورت کو مقام اور مرتبہ دیا، آج دنیا کے NGOs حقوق نسواں کے اندر جماتے ہیں، لیکن جتنا تحفظ جتنا خیال اسلام نے رکھا ہے اتنا کسی اور نے نہیں رکھا۔ تو آج میں یہ کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا یہ امت کی خاتون چار کاموں کی ضمانت مجھے دے دے، میں محمد کو جنت کی خوشخبری۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الطیب مجھے خوشبو پسند، والمرأۃ الصالحہ میری امت کی نیک خاتون مجھے پسند۔ میرے آقا نے اپنی پسند کی تیسری چیز فرمائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا نے فرما دیا نماز نماز نماز۔ کملی والے نے فرمایا نماز صرف میری پسند نہیں بلکہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مجھے جتنا سکون جتنا چین نماز کے اندر ملتا ہے، سجدے میں ملتا ہے، اپنے خالق کے سامنے ملتا ہے اور کسی چیز میں نہیں ملتا۔ میری پسند کی سب سے اعلیٰ چیز فرمایا نماز ہے۔ آج بالغ شعور مسلمانوں میں آخری میں سے یہی دینا چاہتا ہوں نا، حضور کی سیرت صورت کا یہی پیغام ہے، تعلیمات نبویہ کا یہی میسج ہے، اسلام کا یہی میسج ہے کہ ہم اسلام کے اس عظیم رکن اہم رکن نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ عزیز دوستو، نماز میرے آقا نے فرمایا صرف میری پسند ہی نہیں بلکہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیز دوستو، وقت کی قلت کے پیش نظر جی تو چاہتا تھا کہ پھر بڑے اجتماع سے میں علامہ صاحب کی توسط سے اور عدد کی محبت سے میں مزید آپ کو سبق سناؤں۔ میں تو ایک شاگرد ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے گفتگو ہے۔ عزیز دوستو، اگر رب نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز عظمت مصطفیٰ کے اوپر، سیرت مصطفیٰ کے اوپر، عظمت قرآن کے اوپر، عظمت صحابہ کے اوپر انشاءاللہ قیمتی موتی دوں گا۔ اس وقت